میں ابھی 5 بچوں کا باپ ہوں، 4 میری بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے، اور ایک بیٹی کی عمر اس وقت 16 سال ہے، جو کہ ابھی تک ان کے ساتھ ہی ہے، مطلب ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، لیکن بیٹی کی شادی کر کے انہوں نے اسے الگ کر دیا اور خود الگ رہتے ہیں، اور یہی طریقہ ہے صحیح، اور اسی میں سکون سے رہ رہے ہیں، اور کوئی ساس بہو کا جھگڑا بھی نہیں ہے۔ یہ کمنٹ آیا ہے میری پچھلی ویڈیو پہ، انکل جی نے کیا ہے۔ تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسی میری پیاری پیاری بہنیں بیٹیاں، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، اللہ پاک سب کے نصیب اچھے کرے، اور کسی کی سب کی میری بیٹیوں کی نصیب بھی اچھے ہوں۔ اور اس کمنٹ کے جواب میں نے آج یہ ویڈیو بنائی ہے کہ اب بالکل یہ بھی نہیں ہے کہ جوائنٹ فیملی بالکل ہی غلط ہوتی ہے، آپ بالکل ہی نہ رہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ماں باپ جب اتنے پیار سے، اتنی محبت سے اپنے بچوں کو پالتے ہیں، اپنے بیٹوں کو پالتے ہیں، اس امید پہ کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گی، ان کی بیویاں بڑھاپے میں ہماری خدمت کریں گی، تو اینڈ میں آ کے جب انہیں یہ سب بھی نہ ملے تو یہ بھی ایک دکھ کی بات ہے۔ اب تصویر کا ایک ہی رخ نہیں دیکھا جاتا نا، کہ ہر جگہ ساس غلط بھی نہیں ہوتی، ہر جگہ سسر غلط بھی نہیں ہوتے، اور ہر جگہ سے دونوں صحیح بھی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ساس سسر خود سمجھدار ہو نا، خود سمجھداری سے کام لے، تو کہیں پہ بھی ساس بہو کی نہ تو لڑائی ہونی ہے اور نہ ہی گھر کا ماحول خراب ہونا ہے۔ اب یہ بیلنس کیسے رکھا جائے؟ آپ لوگ یقین نہیں کریں گے کہ میرے والدین جو ہیں، میرے 3 بھائی ہیں، ٹھیک ہے، اور تینوں کے تینوں بھائی میرے ابھی تک فی الحال تیسرے بھائی کی بھی شادی ہم نے کرنی ہے نا، تو 2 جو بڑے میرے بھائی ہیں ان کی شادی ہم نے ایک ہی گھر سے کی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی میری پھوپھو کی بیٹیوں سے شادی ہوئی ہیں، اور وہ دونوں آپس میں بہنیں ہیں، اس لیے ان دونوں کا تو آپس میں اتفاق ہے، سکون سے ہیں۔ لیکن اس اتفاق کو بھی میری امی نے بڑے جو ہے نا صبر سے اور بڑے طریقے سے چلایا ہے، اور میرے ابو نے بھی بڑے صبر اور طریقے سے گھر چلا رہے، اس لیے جوائنٹ فیملی میں وہ سکون سے رہ رہے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائی کا جس رشتہ ہم نے جہاں سے کیا ہے، جس لڑکی کے ساتھ ہم نے کیا ہے، وہ چوتھے نمبر والی بیٹی ہے، اور وہ لوگ بھی 4 بہنیں ہیں اور ان کا ایک بھائی ہے۔ ان کی والدہ اور والد نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا کہ بیٹے کی شادی کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو جو ہے نا الگ نہیں کیا، ان کا بیٹا جاب کرتا ہے کوئٹہ، اور انہوں نے اپنی بہو کو اس کے ساتھ کوئٹہ جانے دیا، ٹھیک ہے، وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کوئٹہ شہر رہتی ہے، وہاں یہ جو ہے نا دونوں میاں بیوی، انہوں نے 3 بیٹیوں کی شادیاں کر لی ہیں، چوتھے نمبر والی کی ابھی ہم نے کر کے لانی ہے، اور ایک ان کے پیچھے ان کی بھی ایک بیٹی رہتی ہے، اور ماشاءاللہ وہ خوبصورت بھی ہے، حسین بھی ہے، اس کی بھی شادی ہو جائے گی۔ لیکن انہوں نے جو ان کا طریقہ ہے نا، ان انکل جی والا ہی ان کا طریقہ ہے کہ انہوں نے شادی کے ایک سال سے بھی کم عرصہ اپنی بہو کو اپنے ساتھ رکھا، کیونکہ ان کی اپنی 5 بیٹیاں تھیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے سب بیٹیوں کی شادی بھی کرنی تھی، اور ہماری جو میرے بھائی کی ساس ہے، انہوں نے نا، میں ان کی بات کر رہی ہوں ابھی، جو میرے چھوٹے بھائی کی بھی ساس بنی ہیں، انہوں نے شادی کے بعد اپنے بیٹے کو 1 سال تک اپنے ساتھ رکھا، ان کی حالانکہ اپنی سگی بھتیجی تھی، اس کے باوجود انہوں نے سمجھداری سے کام لیا، کیونکہ ان کی بیٹیاں تھیں جوان، انہیں پتہ تھا میری جوان بیٹیاں ہیں اور ساری میرے گھر میں موجود ہیں، تب ان کی کسی بیٹی کی شادی نہیں ہوتی، بیٹا سب سے بڑا تھا، سب سے پہلے انہوں نے بیٹے کی شادی کی تھی۔ اب وہ کل بھی پرسوں بھی آئی ہیں ہمارے گھر، تو انہوں نے یہی بات کی، کہتے ہیں کہ بہوؤں کو رکھنا اور بھینس کو رکھنا ایک برابر ہے، ٹھیک ہے، دونوں کو رکھنا آسان کام نہیں ہوتا، دونوں کو طریقے سے سمجھداری سے رکھنا پڑتا ہے، اور ان کی اپنی سگی بھتیجی تھی، اور ان کی اب سگی بھتیجی کو انہوں نے اتنے پیار سے اور اتنے طریقے سے رکھا ہے کہ ان کی 4 بیٹیوں کی شادیاں اتنی پرسکون طریقے سے ہو گئی ہیں، 3 کی ہو گئی ہیں، چوتھی کی بھی ابھی وہ چوتھی کا جہیز وہ کوئٹہ سے بنا کے لائے گی، ساتھ ساتھ بنا بھی رہی ہے، اور اس نے پوری زندگی جب سے وہ ان کے ساتھ رہ رہی ہے نا، تو اس نے کبھی اس کے دل میں یہ لالچ نہیں آیا کہ میری اتنی زیادہ نندیں ہیں، میں ان کے جہیز کیوں بناؤں، میرے ہسبینڈ کی ساری کمائی ان کے جہیز پہ جا رہی ہے۔ ظاہر ہے آج کے دور میں ایک بیٹی کی شادی کرنا، ایک بیٹی کو جہیز دینا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور وہاں ہیں 5 بیٹیوں کو، ویسے جو میری بھابھی بنی ہے اس کے جو والد ہیں، وہ بھی کوئٹہ میں پولیس کی شعبے میں نا، پولیس میں تھے، ابھی ان کو ریٹائرمنٹ ہوئی ہے، تو وہ بھی اچھا کما رہے تھے، ان کا بیٹا جو ہے وہ ابھی وکیل بنا ہے بہنوں کی دعاؤں سے، پہلے پولیس میں تھا، اس نے ساتھ میں لاء پڑھا اور اب وہ وکیل بھی بن چکے ہیں، ماشاءاللہ سب نے بولنا ہے، لیکن اپنی بہنوں کا اکلوتا ہے، اور اپنی بہنوں کی عزت بے حد کرتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے والدین کی سمجھداری، اس کے والدین کی عقل مندی، اگر وہ اپنی بہو کو اپنے ساتھ رکھتی یہاں گاؤں میں،
क्योंकि उनकी बहू थी भी शहर की, उसे अपने साथ गाँव में रखती, अपने बेटे को नौकरी में भेज देती और कहती तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, यहाँ रहेगी, हमारे घर के काम करेगी, हमारी खिदमतें करेगी, मेरी बेटियों की खिदमतें करेगी। तो ज़ाहिर है जब बर्तन घर में इकट्ठे होते हैं तो खटकते तो ज़रूर हैं, चाहे सगी भतीजियाँ हों, चाहे सगी भांजियाँ हों, कुछ भी हो, तो लड़ाई झगड़ा होने से बात नहीं आता। और ख़ास तौर पे जहाँ पे जवान नंदें हों, कुंवारी हों और वो कोई काम ना करें तो बड़े इशू बनते हैं, बड़े मसले बनते हैं। ज़ाहिर है दोनों तरफ से मसले बनते हैं। तो उन्होंने ये समझदारी खुद की, उसे शहर भेज दिया उसके शौहर के साथ, और मंथली का उनका ख़र्चा भी आता रहा। और वो जब घर आती थी तो सारी नंदें भी उसके से इतना शदीद मोहब्बत का इज़हार करती थी, उसके घर को, उसके सफ़र, ये नहीं कि अब उसे उन्होंने भेज दिया शहर और ख़ुद उन्होंने उसके सामान का ख़्याल नहीं रखा, नहीं, यहाँ पे उसकी नंदों ने उसके घर की, उसके रूम की अच्छे तरीके से रोज़ाना डेली की सफाई करनी, उसका ख़्याल रखना, उसे वीडियो कॉल पे बताना कि आज हमने आपके रूम की सफाई की, आपकी फ़लानी जगह की हमने इस तरह केयर की, आपका सामान बिल्कुल महफूज़ है। उसकी जहेज़ का एक सामान उन्होंने खुद यूज़ नहीं किया, तरीके से उन्होंने उसे चला के लाया। और जब उसने देखा कि सब मेरे साथ इतनी अच्छी हैं, इतना अच्छा इनका रवैया है, उसके बाद उस लड़की ने अपनी पहली नंद की भी शादी पे अच्छा खासा जहेज़ खुद बनाया। उसने कभी अपने हस्बैंड को ये नहीं कहा कि मेरी नंद को जहेज़ नहीं दोगे, तुम बचत करो, हमने घर बनाना है, नहीं, उसने ये नहीं सोचा। उसने अपनी सारी कमाई अपनी 3 नंदों की, पहले वाली 3 नंदों की जहेज़ पे लगा दी। और वो सिर्फ उनके जहेज़ ही नहीं दिए बल्कि उनके जब भी बच्चे पैदा हुए, माशाल्लाह बड़ी बेटी जो उनकी है ना, बड़ी बेटी, उसके 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चों की तरफ दफ़ा इस भाभी ने और भाई ने जो है ना, उसके तीनों बच्चों की तरफ दफ़ा 10-10 हज़ार रुपये, उन्हें सोने की अंगूठी, उन्हें पैसे, हाँ, और कपड़े सब कुछ दिया। दूसरी उनकी बेटी, उसका भी बेटी और बेटा है, उसकी दफ़ा भी उन्होंने इसी तरह दिया। फिर उनकी तीसरी जो बेटी थी, उसके माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं, हर साल के बाद उसके बच्चे हुए हैं। उसकी 3 बेटियाँ और 1 बेटा है, उसको भी इन्होंने इसी तरह इसकी भाभी ने ला के हर बच्चे की तरफ गिफ्ट दिए। और वो लोग हर साल मार्च में या फरवरी में वो लोग आते हैं, यहाँ पे छुट्टियाँ हो जाती हैं, क्वेटा में सर्दियों में छुट्टियाँ होती हैं, तो वो लोग या दिसंबर में आ जाते हैं या जनवरी में आते हैं या फरवरी में, जब भी मतलब उनके पेपर, बच्चों के पेपर्स एग्ज़ाम हो जाते हैं, वो आती हैं। और आते हुए वो ना बोरे भर भर के इनकी गिफ्ट के लेके आती है, इनकी बच्चों की, किसी बच्चे को नहीं छोड़ती, एक एक चीज़ लेके आती है। उसके हस्बैंड की आमदन अच्छी है लेकिन वो बचत नहीं कर रही, सब कुछ इनको खुश करने के लिए। और जब वो यहाँ आती है तो उसे उसकी नंदें हाथ का छाला बना के रखती हैं। इसी तरह सब नंदें उसकी दावत भी करती हैं और सब नंदें उसे भी गिफ्ट देती हैं, उसके बच्चों को भी देती हैं। तो ये बात होती है थोड़े से हलाक की, थोड़े से प्यार की, इत्तेफ़ाक की और थोड़ी सी बर्दाश्त की। और सबसे बड़ी चीज़ होती है बुज़ुर्गों की अक्ल की। अगर बुज़ुर्ग समझदार हों तो ये सारे काम हो सकते हैं। अब उन्होंने ये काम इसलिए किया कि उनकी जवान बेटियाँ थीं, लेकिन 1-2 जो बेटियाँ जब इकट्ठी हों ना तो बहू हो, और बंदा अपनी बेटियों की थोड़ी केयर करे तो बहू फ़ील करती है। अब उन्होंने अक्लमंदी की, इस वजह से उनकी बहू भी खुश, उनकी बेटियाँ भी खुश। अभी उनकी उस बहू ने आना है तो उनकी जो बेटी है, जो हमने अपनी भाभी बनाई है, उसकी शादी तब होगी। अभी वो लोग आएंगे दिसंबर में, उनको दिसंबर में छुट्टियाँ होंगी तो इंशाल्लाह जनवरी के एंड में हम लोग शादी कर लेंगे। तब तक हमारी तैयारियां चल रही हैं। और इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपने भाइयों की ना पिछली शादी पे जो कपड़े मैं लिए थे सारे पैक पड़े हुए हैं, इतने खूबसूरत कपड़े, तो सभी मैं आपको दिखाऊंगी। कल मेरी बेटी कह रही थी मामा ये रेंट पे ना दे दे, मैंने कहा कौन लेता है अभी, तो कहती है नहीं ले लेंगे अम्मी, इतने अच्छे हमारे, इतने फैंसी कपड़े हैं, बहुत महंगे कपड़े हैं। तो आपको बताने का ये मकसद ये था ना कि जॉइंट फैमिलीज़ में सुकून से भी रहा जा सकता है अगर बुज़ुर्ग समझदार हो। मकसद होता है घर के सरबराह का, अगर घर का सरबराह समझदार हो, अक्लमंदी से काम लेना तो सारे काम बड़े प्यार से हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि सारी ज़िंदगी हम उनका भी सुकून तबाह करें, अपना भी तबाह करें। अब जो सासें ये सोच रही होती है ना कि हम तो इसको कभी भी अपने बेटे के साथ नहीं इकट्ठे होने देंगे, कभी नहीं इसको रहने देंगे और कभी ये हमारे बेटे की आमदन नहीं खाएगी अकेले, हम इसको कुछ नहीं करने देंगे, तो वहाँ पे वो सासें खुद भी जो है ना डिप्रेशन की मरीज़ा बनती हैं और ख़ुद भी वो सुकून से नहीं रह रही होती। वो हर वक्त इसी टो में लगी रहती हैं, कहीं हमारे बेटे ने इसे कुछ ला के तो नहीं दे दिया, कहीं हमारे बेटे ने इसके साथ अच्छा रवैया तो नहीं इख्तियार कर लिया। ये चीज़ उन्हें भी अंदर अंदर से जलाती रहती है और इस वजह से वो सासें भी हाई ब्लड प्रेशर की मरीज़ा बनती हैं, शुगर की मरीज़ा बनती हैं। और जो बहुएँ होती हैं उनकी कोई औलाद भी नहीं होती, अगर उनको अल्लाह औलाद दे भी देना तो उनके मिसकैरेजेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी समझदारी से अगर काम लें तो ख़ुद भी सुकून से रह सकती हैं। और जब
آخرت میں نا جب وہ یہ بیمار ہوتی ہیں یا جب چارپائی پہ لگ جاتی ہیں تو اس وقت بیٹیاں شادی شدہ ہوتی ہیں اور بیٹیوں آ کے اپنے ماں باپ کے گھر میں مستقل نہیں رہ سکتی، ان کے سسرال والے انہیں نہیں رہنے دیتے۔ ظاہر ہے ان کی بھی کبھی بیٹیاں پریگننٹ ہو جاتی ہیں، حمل کی وجہ سے نہیں کر سکتی، کبھی ان کے ہسبینڈ ان کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، گھر کی روٹین بن جاتی ہے، اس وجہ سے نہیں رہ سکتی۔ اس لیے اپنی بہوئیں جو ہوتی ہیں نا، یہ اس وجہ سے ان کی نہیں کہتی ہوں کہ بہوؤں کے ساتھ آپ جو ہے نا پیار سے رہیں کہ میں خود ایک بہو ہوں، میں اس وجہ سے کہتی ہوں کہ آپ آج کل کے دور جو ہے نا اس میں سننے کی سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ پہلے زمانے والی جو ساسیں تھیں ان کو ابھی بھی یوٹیوب کا اور اس چینل کا اور اس طرح کی موٹیویشنل باتوں کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بیٹیاں سن رہی ہیں تو وہ ایسی باتیں اپنی ماؤں کو سمجھائیں، سکھائیں، اچھی نندیں بنیں۔ اور اگر کوئی خود ساس ہے تو اس کے لیے تو یہ بہت بیسٹ ہے۔ اگر کوئی مرد حضرات سن رہے ہیں تو اپنی بہوؤں کو، اپنی بیویوں کو سنائیں، اپنی بیویوں کو بتائیں کہ سکون زندگی میں بہت ضروری ہے، اور آپ کی زندگی میں سکون تبھی قائم ہوگا جب آپ اگلے کی زندگی میں سکون رہنے دیں گی۔ جب آپ کسی اور کی زندگی میں بے چینی پیدا کرتی ہیں نا تو آپ خود بھی سکون سے نہیں رہتے، کیونکہ آپ کا ذہن بھی اس چیز میں لگا ہوتا ہے نا کہ اس کے ساتھ اچھا کیوں ہو رہا ہے۔ جب آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں تو اس کی نیگیٹیوٹی آپ میں بھی آ رہی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ بھی کہیں نہ کہیں ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اس کو تنگ کر لیا، اس کو ستا لیا تو میں بڑے سکون میں ہوں۔ نہیں، یہ چیز آپ کو جو سوچ آپ کے ذہن میں آ رہی ہوتی ہے نا، یہ ایک نیگیٹو سوچ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے آپ بھی بیمار ہو رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح میرے والدین ہیں، میری امی ہیں، انہوں نے دونوں بہوؤں کو، میرے ابو کو یقین کریں، میرے ابو پینشن لیتے ہیں۔ میرے ابو پہلے کوئٹہ میں پولیس میں تھے، ریٹائر ہوئے تو ہم لوگ یہاں آئے ہیں، گاؤں آئے ہیں، اور میرے ابو کی اب پینشن آتی ہے تقریباً 20,000 روپے میرے ابو کی پینشن ہے، اور 1 روپیہ میرے ابو اپنی بہوؤں پہ، اپنے پوتے پوتیوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ یقین کریں میرے ابو اتنی کنجوس مزاج ہیں، آج تک انہوں نے کبھی بھی اپنی پینشن میں سے 1 روپیہ کیا ہوتا ہے نہ مجھ پہ خرچ کیا، نہ میری چھوٹی بہن پہ خرچ کیا، کبھی انہوں نے نہیں دیے۔ اگر وہ دیتے بھی ہیں نا، کہیں جائیں ہمارے لیے، ہم کچھ لے کے آئیں تو پہلے کہتے ہیں کہ کیش، پہلے مجھے پیسے دو نا، پھر تمہارے لیے لاؤں گا۔ اور ہم فیل بھی کرتی ہیں ہم بیٹیاں، لیکن دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو بھائی ہیں نا، تینوں بھائی، میرے ابو نے انہیں کہا ہوا ہے کہ بہنوں کو کوئی فرق نہیں لگانا، اپنی بہنوں کو سب کچھ دینا ہے تم نے۔ اب میرے جو تینوں بھائی ہیں ماشاء اللہ سے، میرا بڑا بھائی بھی جب بھی آتا ہے دبئی سے، جب بھی واپس آتا ہے، میرا الگ سے اٹیچی ہوتا ہے، میری چھوٹی بہن کا الگ سے اٹیچی ہوتا ہے بھرا ہوا، کیا پیسے ہمیں الگ دیتے ہیں۔ میرے بڑے بھائی کی شادی پہ جو ہے، میری شادی پہ مجھے گولڈ نہیں دیا گیا تھا، لیکن میرے بڑے بھائی نے اپنے دل میں یہ ارمان رکھا ہوا تھا کہ میری بڑی بہن کو کوئی سونا نہیں دیا گیا۔ لیکن جب میری چھوٹی بہن کی شادی ہوئی تو میرے بڑے بھائی نے میری چھوٹی بہن کو پورا سیٹ سونے کا ڈالا، اور ساتھ میں انہوں نے میرا سیٹ سونے کا بھی بنوایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ بڑی ہے، اس کی شادی اگر ہو بھی گئی ہے، ہم نے اسے گولڈ کا ایک تیلا بھی نہیں دیا تھا، تو اس کے دل میں بھی تو یہ ہوگا کہ چھوٹی کی طرح پورا سیٹ اور مجھے ایک تیلا بھی نہیں۔ تو میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ نہیں، میرے ابو کی آمدن نہیں تھی اس وقت ابو کی حالات نہیں تھی، تو مجھے کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی نے کہا نہیں، تمہیں ناراضگی نہیں ہے، لیکن ابو نے مجھے کہا ہے کہ جو کمیاں میں نے چھوڑ دی ہیں وہ تم نے پوری کرنی ہے۔ تو یہ اصول ہوتے ہیں پیکے، ماں کے گھر کے نا، میکے کے، ہم لوگ اپنی زبان میں سے پیکے بولتے ہیں، تو اس لیے میرے منہ سے نکل بھی گیا نا۔ تو آپ لوگوں کو یہ باتیں، آپ کے ساتھ موٹیویشنل باتیں کرنے کا مقصد یہی ہے، اور مجھے انکل کی یہ بات اچھی لگی کہ وہ اپنی بہو کو الگ رکھ رہے ہیں، لیکن ساتھ میں جب ان کی اب چھوٹی بیٹی کی جب شادی ہو جائے گی تب تک اگر ان کی بہو اصل ہوئی، اگر ان کی بہو کے دل میں ان کے لیے ہمدردی اور محبت ہوئی، اور اس نے اگر اس بات کو سمجھا تو خود آ کے ان کی خدمت کرے گی، ان کے ساتھ رہے گی بھی سکون سے، اور انہیں اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ ہنسنے کھیلنے کا موقع بھی ملے گا۔ دیکھیں، ماں باپ شادیاں اس لیے تو نہیں کرتے نا کہ الگ کر دیں اور تنہائی میں بیٹھ جائیں، انہیں بھی پوتے پوتیوں کی کھلکاریاں سننے کا شوق ہوتا ہے۔ لیکن یہ کامیاب وہی ماں باپ ہوتے ہیں جن کی تربیت اپنی بیٹیوں کی بھی اچھی ہوتی ہے، اور جو خود سمجھداری سے کام لیتے ہیں۔ آج کے دور میں سمجھداری سے ہی گھر چل سکتا ہے، کم عقلی سے گھر نہیں چلتے۔ خاص طور پہ ان گھروں میں زیادہ لڑائیاں اور فساد بنتے ہیں جن گھروں میں دوسری عورتوں کی دخل اندازی ہوتی ہے، لائک سبسکرائب جیسے کہ ضرور کیجیے گا، اب لازمی کیجیے گا، ساس بڑی کی مزے مزے ماں کی آ ریسپی گئی، اور بھی آپ کے ساتھ شیئر سوری کرنی ہے۔ ساس کی بہن آ گئی، اور سسر کا بھائی آ گیا، کسی اور کے انٹرفیئرنس، کسی اور کے مشورے جہاں پہ چلتے ہیں نا، وہ گھر بگڑتے ہیں۔ اس لیے اپنے گھروں میں کسی اور کا مشورہ نہ آنے دیں، کسی اور کو اتنی دخل اندازی نہ دیں، اپنی باتیں ہی نہ شیئر کریں، کسی کو اپنے گھر کے مسئلے بتائیں نہ، تاکہ کوئی آپ کے بیچ میں آ ہی نہ سکے۔ اوکے جی، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔